وہ آفس سے بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ باہر نکلا اور ٹیکسی پکڑ کر سیدھا گھر پہنچا۔ گھر میں کسی کو سلام دعا کرنے کی زحمت اٹھائے بغیر کوٹ کے بٹن کھولتا تیز سے سیڑھیاں پھلانگ کر کمرے میں پہنچا۔ پی اے مائی فٹ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کوٹ کو غصے سے صوفے پر اچھالا، پھر جوتے، موزے، گھڑی، والیٹ ایک ایک کر کے سب کی شامت آئی، اور چند منٹ تک پہلے سلیقے سے سجے کمرے کا فرش بے ترتیبی کی عمدہ مثال بن گیا۔ لیکن غصہ تھا کہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ باتھ روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارنے، چینج کرنے کے بعد اپنے پیدائشی فارغ دوستوں کو کرکٹ گراؤنڈ پر جلدی پہنچنے کا عندیہ دے کر خود زولو رنگ کی گاڑی لے کر نکلا، اور ٹھیک 15 منٹ بعد اپنے تمام در خطرناک عزائم کے ساتھ اس گھٹیا ترین پلان کے ایگزیکٹوز کے روبرو تھا، جو اس کے بگڑے تیوروں کی چندہ پرواہ کیے بغیر اپنی ہی شان میں زمین سے آسمان تک قلعہ باندھنے میں مصروف تھے۔ میں نے تو کہا ہی تھا میرا پلان 100 بلکہ 101% جھنڈے گاڑ دے گا۔ ایسا ممکن ہے نعمان کوئی پلان بنائے اور فیل ہو جائے؟ ناممکن۔ کالر اٹھا کر کہتے ہوئے نعمان کا بس نہیں چلا کہ خود کو 10-12 ایوارڈ دے ڈالے اس سنہرے موقع پر۔ زیادہ اترامت، صرف تو نہیں ہم دونوں بھی شامل تھے، اور باس کے سامنے الٹے سیدھے جواب دینے کا آئیڈیا خالص میرے دماغ کی تخلیق تھی۔ عدیل کریڈٹ میں برابر کا حصہ چاہ رہا تھا، اور خود کو کیئرلیس شو کرنے کا آئیڈیا میرا تھا۔ خالد بھلا کیوں پیچھے رہتا؟ اس میں آئیڈیا کیا تھا؟ ہمارا چیتا تو پیدائشی بنداس ہے۔ ہا 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 ہا۔ نعمان اور عدیل نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا۔ جبڑے بھیج کر بڑے ضبط سے ان بے شرموں کی شیخیاں سماعت فرما رہے تابش کا من پسند شدت سے کیا تینوں ذلیلوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے وہ لات گھونسوں سے ٹیر دے کہ ان کی آنے والی نسلیں دوبارہ کسی کو ایسے ٹاپ آئیڈیاز دے کر پھنسانے کی حماقت نہ کریں۔ تو پھر بتا لالے، کب دے رہا ہے پارٹی؟ آج رات ہو جائے چائنیز ریسٹورنٹ میں جشن آزادی پارٹی۔ خالد چہکا۔ کیا ہوا؟ ایسے گھور کیوں رہا ہے؟ کہیں باس پر دل تو نہیں آ گیا اور ہمارے پلان کی وجہ سے نوکری نہیں ملی تو دکھی عاشق بننے کا سوچ رہا ہے؟ عدیل کو یوں بھی عشق و عاشقی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ بوتی سلامت چاہتا ہے تو بکواس نہ کر۔ تابش نے ترش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خیریت ہے لالے؟ ایسے کیوں بھوکے شیر کی طرح دیکھ رہا ہے؟ کچھ گڑبڑ کے احساس سے نعمان نے فوراً سے بیشتر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں بھائی، گڑبڑ تو کوئی نہیں، بلکہ سب فکس ہو گیا ہے، تابش چبا کر ذو معنی انداز میں بولا۔ شکر، ڈر گئے تھے ہم۔ تینوں ایک زبان ہوئے۔ پارٹی کا کیا سوچا؟ پارٹی تو واقعی کرنے کا دل کر رہا ہے، جس کا مینیو بھی میں سوچ کر آیا ہوں۔ تابش کھلائی سلاتا بظاہر مسکرایا۔ اچھا چل، تیری خوشی ہے تو کھلا دے۔ نعمان کی بات پر دونوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مینیو ہوگا گلا سڑا ہوا بھیجا فرائی، نلی نہاری اور شوربا، جو میں اب تم لوگوں کا اپنے انہی ہاتھوں سے بناؤں گا۔ دانت پیس کر کہتا ان تینوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ شیر کی طرح جھپٹا، اور اگلے ہی لمحے تینوں کو یہ اتحاد بھاری پڑ گیا تھا جب تابش نے دبلے پتلے خالد کو ٹانگ سے اور باقی دونوں کمینوں کو دونوں بازو سے جکڑ کے زمین پر گرایا، اور اب سنسان گراؤنڈ میں بس تینوں کی اماں ابا بچاؤ، چھوڑ دے، ہائے مر گیا، کوئی تو بچاؤ جیسی اترنگی قسم کی آہو بکا گونج رہی تھی، کیونکہ تینوں کے مقابل چھا جانے والا بھاری کم پرسنالٹی کا مالک تابش تینوں پر بھاری پڑتا مسلسل لات گھونسوں سے انہیں اس عظیم منصوبہ بندی کے لیے خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ لالے چھوڑ دے، تیری بھابھی بیوہ ہو جائے گی، بھتیجے یتیم ہو جائیں گے۔ عدیل نے پھولتے تنفس کے ساتھ دہائی دی۔ بھابھی بھتیجے تو تب آئیں گے جب تجھ ذلیل انسان کو زندہ چھوڑوں گا میں۔ تابش نے ایک اور مکہ جڑا۔ یار چھوڑ دے، قسم، روح قبض کرنے آئے فرشتے کو مسئلہ ہو جائے گا 3 حسین لڑکوں کو اکٹھا لے جانے میں۔ نعمان زبردستی اس کا مکہ روکتا ہوا بولا۔ ان حسین لڑکوں کی شکل ہی تو بگاڑی ہے مجھے، جس نے میری روٹین بگاڑ دی ہے۔ تابش خود ہانپ رہا تھا تینوں کو قابو کرتے ہوئے، لیکن غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے، اب تو آدھی جان بھی نکل گئی۔ خالد کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ارادہ تو پوری جان نکال کر عبرت کا نشان بنانے کا ہے، بغیر تو۔ تابش دانت پیس کر ایک اور مکہ جڑتا سائڈ پر ہوا۔ اچھا اب بتا، کیا ہوا جو ہماری جان لینے کے در پر تھا تو؟ کچھ دیر تک تنفس بحال کرنے کے بعد نعمان نے سیف ڈسٹینس پر جا کر پہل کی۔ نہ پوچھو، اسی میں تم لوگوں کی عافیت ہے۔ تابش نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ بتا دے، عافیت پہلے کون سی تھی؟ عدیل نے کندھا سہلاتے ہوئے زور دیا۔ پھر تابش نے بگڑے موڈ کے ساتھ لفظ بہ لفظ اپنے انوکھے انٹرویو کی رودات سنائی، جس کے بعد تینوں بے شرموں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہا 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 ہا۔ او مائی گاڈ تابی، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ ہا 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 ہا۔ نعمان باضابطہ گھاس پر پیٹ پکڑ کر لوٹ رہا تھا۔
जबड़े निकाल कर हथेली पर रख देना है मैंने, जो अब तुम में से कोई हंसा और या किसी के दांत नजर आए तो। ताबिश भिपरा। सॉरी लाले, लेकिन सोच तेरी हमन्नक शक्ल कितना फनी लग रहा होगा इस वक्त तू। हा 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 हा। तीनों वापस घास पर लोटपोट हो रहे थे। ताबिश दांत किचकिचा कर रह गया। यारी के मामले में बहुत बदनसीब साबित हुआ था। बेचारे सारे ही, हर एक फ्रेंड कमीना होता है कि उम्दा मिसाल थे। ओके, लेकिन क्या तू श्योर है कि वो बंदी वही बंदी थी जिसने रेस्टोरेंट में तेरी सुथरी की थी? अदील को ना जाने कौन सा सबूत दरकार था। लिख कर दूं या इन खातून के साथ सेल्फी लेकर आऊं तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए? वो भड़का। मतलब इसके मूड का क्या पहले से कम गारत हुआ पड़ा था जो अब ये लोग भी रिकॉर्ड लगाए जा रहे थे? अगर वो खरांट लेडी बिना जूते उतारे राजी हो जाए तो हर्ज नहीं। खालिद दान नकोस कर कंधे अचका गया। ताबिश ने फौरन उसके कमर पर लात मारी। बेचारा कराह कर रह गया। मुझे तो लग रहा है मोहतरमा है तुझसे उस दिन का हिसाब बेबाक करने के लिए हायर किया है। एक बार वो हो जाएगा तो निकाल फेंकेगी। वैसे भी उस दिन उसके तेवर देख कर ही लग रहा था कि वो धार नहीं रखती। अदील ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई थी। इसका तो मत कह यार, अच्छी खासी सीनियर होगी हमसे, सालों से बिजनेस संभाल रही है। नुमान टोक गया। लगती तो नहीं इतना, लेकिन है। ताबिश की निगाहों में दराज कामत मुतनासिब मगर पुरएतमाद सरापा ब्लैक हिजाब में झिलमिलाता महताब मुकड़ा घूम गया था, जिस पर सजी रोशन रोशन आंखों में इसने अपने लिए वाज़ेह नापसंदीदगी देखी थी। ब्यूटी पार्लर का कमाल है, अदील मियाँ ने तजिया किया। हम मोहतरमा की पर्सनैलिटी नहीं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ताबिश ने इसे नागवारी से घूरा। एक बहन का भाई था वो। किसी तरह भी लड़की की ज़ात को डिस्कस करना इसे हमेशा से नापसंद था और ना ही इसके दोस्तों को आदत थी। हमें तो माफ़ ही कर, कुछ देर पहले की दादो तहसीन नस्बर है हमें। नोमान ने कमर से हिलाते हुए हाथ उठाया। बाकी दोनों ने भी तायद की। चारों तरफ से दायरे की शक्ल में अनवाओ अकसाम के फूल के पौधे रंगे बू से आबाद लॉन का ये हिस्सा अमूमन वीरान ही रहता था, जहां वो अक्सर शाम के औकात आकर ताज़ी हवाओं की सरगोशियां सुनते हुए रंगों से कलाम करना पसंद करता था। थोड़ी ही दूर पर केन की कुर्सियां रखी थीं, जिनमें से एक की हत्ती पर आज यारू साहब राजमान मुसलसल इसका दिमाग खा रहे थे। वो जवाब दे या ना दे, यारू के सवाल का पटारा नित नए अतरंगी सवाल बरामद कर रहा था। सोनी, ये क्या है? यारू तंग मत करो और जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। जुल्लू रैन ढीली पोनी टाइट करता थक कर बोला। जोनी, ये क्या है? आपके यारू का इशारा इसके सिल्की बालों की पोनी की तरफ था। बाल है मेरे। वो जिद हुआ। ताबी के नहीं है, तुम्हारे क्यों है? सवाल बड़े तफक्कुर से हुआ था। अब अगर इसके ताबी के बाल जुल्लू रैन की तरह कंधे को छूते सिल्की मुलायम नहीं थे, फिर जुल्लू रैन के क्यों थे? सवाल वाकई काबिले गौर था। तुमने आज पहली बार मेरे बाल देखे हैं? वो तब गया। नहीं। यारू ने बड़ी मासूमियत से नफी में सर हिलाया। फिर मेरा दिमाग किस खुशी में खा रहे हो? जान क्यों नहीं बख्श देते? अप्पी, यारू दिमाग नहीं खाता, यारू अमरूद खाता। फारूकी अंकल ताबी। यारू साहब ने जोरों शोर से तरदीद करते हुए गर्दन मोड़कर फारूक साहब की बाउंड्री की तरफ इशारा किया। ताबी ने सही बिगाड़ा है तुझे, वो तासुब से बोला। तो यारू साहब यहाँ तुम्हारा दिमाग खा रहे हैं। मैं भी सोचूं घर में इतनी खामोशी क्यों है। मान जुलेखा बेगम की आवाज़ पर दोनों इस तरफ मुड़े। ध्यान से बच्चा रख दो यहाँ। जुल्लू रैन के मुड़ते ही अपने ध्यान में ट्रे उठाकर चली आ रही याकूत लड़खड़ा गई। जुल्लू रैन ने नहायत नागवारी से इसकी ये हरकत देखकर वापस रुख मोड़ लिया। मम्मी, मेरा क्या है? यारू फौरन टेबल तक आकर ट्रे का जायजा लेता पूछ रहा था। हमें क्या मालूम था तुम यहाँ हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए। और खबरदार हो तुमने किसी चीज़ में अपनी चूंझ घुसाई। खाना है तो खुद जाकर कुछ लालू ले आओ और अपनी महबूबा को भी खिला दो। आरजू ट्रे अपनी तरफ खींचती साफ हरी झंडी दिखा गई। मम्मा, आरजू अच्छी नहीं है। यारू ने मुंह बिगाड़ा। एक तो तुम मेरा नाम ना बिगाड़ा करो। हजारों बार सिखाया मेरा नाम आरजू है, आरजू नहीं। आरजू ने दांत पीसकर घूरते हुए तस्वीर की। न जाने यारू जानकर या अनजाने में, लेकिन हमेशा आरजू का नाम बिगाड़ कर ही अदा करता था। और ना मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड अच्छे की सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, नकाम आशिक ना हो तो। आरजू ने नाक चढ़ाकर यारू की दुखती रग पर हाथ रखा। फिर इसका फड़फड़ाना तो जायज़ था। मम्मी, आरजू गंदी है। यारू चीखा। तुम। आरजू दे दो इसे फ्रूट्स, क्यों दोनों बहन भाई से पीछे पड़े रहते हो इसके? मम्मा को फौरन अपने लाडले पर टूटकर प्यार आया। आरजू ने मुंह बनाया। अपिया,
یارو چونچ میں فروٹ دبوچے مسمسی صورت ڈال کر خود ادمری سی کیفیت میں بیٹھی یاقوت کے قریب آیا۔ میں ہمیشہ سے اس کے سامنے تھی، اس نے دیکھا نہیں تو یہ میرا نصیب۔ روح تک جس کی آنچ آتی تھی، کون ہے یہ شعلہ روح دل کے قریب؟ وہ ہمیشہ کی طرح سادی سی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ پر بلیک ٹراؤزر چڑھائے، سلکی بالوں کو لپیٹ کر اونچی پونی بنائے، مضبوط مردانہ ہاتھوں میں برش اور پینٹنگ پلیٹ تھامے، لمبے چوڑے وجود سے پورے کینوس کو گھیرے بے نیاز کھڑا یاقوت کے حواس معطل کر گیا تھا۔ عجیب محبت تھی اس جھلی لڑکی کی، جس پر مرتی تھی، اسی کی موجودگی سے ہراساں رہتی تھی۔ شاید اس شخص کے دل سوز جملے اور کاٹدار نظروں سے خائف تھی، جو بچپن سے اس کے حصے میں آئے تھے۔ زونی، آؤ بھئی، بعد میں کر لینا، ہمارے ساتھ شام کی چائے انجوائے کرو۔ نہیں بھابھی، شکریہ، میں نے ابھی کافی پی ہے، وہ بنا مڑے بولا۔ ایک تو میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ مت جلایا کرو اپنا کلیجہ اس کالی کافی سے، لیکن تم نے تو نہ سننے کی جیسے قسم کھا لی ہے۔ زلیخا بیگم نے جھاڑ پلائی۔ روح تو ایک زمانے سے چلنی ہے بھابھی، کلیجہ جل کر خاک بھی ہو جائے تو کیا غم ہے، وہ یا سیٹ سے بس سوچ سکا تھا۔ آرزو، یہ فروٹس کی پلیٹ اٹھاؤ اور سٹینڈ کے پاس رکھ کر آؤ۔ قسم اٹھا لیے جیسے صحت خراب کرنے کی، سارا دن بس رنگوں کے ساتھ خوار ہوتے رہنا ہے۔ زلیخا بیگم فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے فون میں مگن آرزو کی طرف بڑھیں۔ آرزو، سن رہی ہو؟ اس کی بے توجہی ہمیشہ کی طرح انہیں سلگا گئی۔ یار مما، اپیا بیٹھی ہیں، ان سے کہہ دینا میری چائے ٹھنڈی ہو کر بد ذائقہ ہو جائے گی۔ فون سے نظر ہٹائے بغیر جواز تراشا۔ چائے نہیں، تمہارے میسیجز ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یاقوت، دے آؤ بیٹا۔ زلیخا بیگم اسے گھور کر یاقوت کی طرف مڑی جو گڑبڑائی ہوئی تھی۔ بھابھی، سچ میں طلب نہیں ہے کسی چیز کی۔ یاقوت کا نام سنتے ہی وہ اپنا کام ترک کر کے مڑا۔ اس کا یہ عمل یاقوت کے دل پر انی کی طرح گھڑا تھا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا بھی ناقابل برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ دل نے دہائی دی۔ عارضیں ٹھکرائے جانے کے احساس سے سرخ ہوئیں، آنکھوں میں بےتاب سمندر ٹھہرا تھا۔ تمہاری ایک نہیں سننے میں نے۔ یاقوت، لے جاؤ، میں دیکھتی ہوں کیسے طلب نہیں ہے۔ ٹپکتے ہوئے پلیٹ زبردستی یاقوت کے ہاتھ میں تھمائی گئی تھی تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ جھکے سر اور مرے مرے قدموں سے ستم گر کی طرف بڑھی۔ جب تم سے ایک بار کہا ہے کہ میرا سامنا کرنے سے اجتناب کرو تو اتنی سی بات تمہاری سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے لرزتے ہاتھوں سے کھینچنے کے انداز میں پلیٹ تھامتے ہوئے نیچے آواز میں پھنکارا۔ یاقوت نے تڑپ کر سرخ چہرہ اٹھایا، لبالب پانیوں سے بھری آنکھوں میں شکایتوں کا ایک جہاں آباد کیے، براہ راست بس ایک پل کے لیے اسے دیکھا، جس کے لفظوں سے ہی نہیں، نقش نقش سے بیزاری ناگواری جھلک رہی تھی، پھر رخ موڑ کر قریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شکر تھا کہ زلیخا بیگم اور آرزو دونوں فون میں مصروف تھے۔ اس کے گلابی آنچل پر ایک ترش نظر ڈال کر وہ خراب موڈ کے ساتھ جبڑے پھینچے کینوس کی طرف مڑا، جہاں اس لڑکی کی طرح ہی آنسوؤں سے بھری غزالی آنکھوں والی دوشیزہ کی ادھوری پینٹنگ اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ رات کے دوسرے پہر جہاں سارے عالم پر غشی طاری تھی، وہیں وہ سیاہ ہودہ بڑی مستعدی سے اس بلند و بالا سیکیورٹی سے گھرے بنگلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑے سے گیٹ پر 2 چوکیدار تعینات تھے۔ اندر سے بل ڈاگز کے بھونکنے کی آواز وقفے سے بلند ہوتی خاموش فضا میں خوف و وحشت کا عجب سماں باندھ رہی تھی۔ وہ ایک نظر قد آدم گیٹ پر ڈال کر 8 سے 9 فٹ اونچی دیوار کی طرف بڑھا۔ دیوار سے 2 قدم کے فاصلے پر موجود درخت پر پھرتی سے چڑھتا، مضبوط ڈالی پر قدم جما کر جیکٹ کے پیچھے سے کچھ نکالا اور بڑی مہارت سے دیوار میں احتیاطاً لگے کرنٹ وائرز کو کاٹنے لگا۔ اپنی ضرورت کے مطابق دیوار سے کرنٹ وائرز کا صفایا کرنے کے بعد اطمینان سے سیاہ بوٹ میں مقید قدم اس پر جما کر دوسری جانب بے خوفی سے چھلانگ لگا دی۔ پھر تیزی سے اٹھ کر اپنی مطلوبہ ٹارگٹ یعنی بالکنی پر نگاہ ڈالتا آرام سے بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایسی بے نیازی تھی جیسے وہ بجائے خونخوار بل ڈاگز کی موجودگی کے کسی پبلک پارک میں واک کرنے پر آیا ہو۔ بالکنی کے نیچے پہنچ کر پھرتی سے پائپ کی مدد سے اوپر پہنچ کر اپنی جیب میں موجود کسی چیز سے کھٹاک کی آواز کے ساتھ بالکنی کا گلاس وال وہ کھول چکا تھا۔ Nothing is impossible, at least for me. وہ ہوڈی کے اندر انابی لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا اطمینان سے نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں نہائے کمرے میں داخل ہوا اور بنا ارد گرد کے کسی کے جاگنے سونے کی پرواہ کیے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ یہ سب وہ اس مہارت سے کر رہا تھا جیسے برسوں سے اس کا یہی کام رہا ہو۔ ہماری دنیا تو 5 منٹ میں لٹ گئی اور ہم بے خبر پڑے سوتے رہے۔
اور بیڈ پر محو خواب وجود پر ایک تمسخر نظر ڈال کر واپس بالکنی کی طرف مڑا۔ تیری بربادی میرا مقصد ہے۔ وہ گلاس والز پر ہینڈ گلوز میں مکی دھاڑ جما کر رکا۔ مارنے کو تو تجھے میں ایک جھٹکے میں مار دوں بنا آہ کرنے کی مہلت دیے، لیکن سوال یہی ہے کہ تجھے اتنی آسان موت کس نیکی کے صلے میں دوں؟ تجھے تو تڑپا تڑپا کر، ترسا ترسا کر، بوند بوند زندگی اور موت کے بیچ جھولنے کا احساس دلاتے ہوئے ماروں گا۔ وعدہ کیا ہے خود سے برسوں پہلے۔ وہ نفرت سے کہتا، غیظ و غضب سے سرخ ہوئی شعلے لپکاتی نظریں اس پر ڈال کر جیسے آیا تھا ویسے ہی روانہ ہو گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکی کسی پروجیکٹ کی فائل چیک کر رہی تھی جب ریسیپشنسٹ کی کال موصول ہوئی۔ مطلع کیا گیا کہ موصوف ڈیڈ کی تشریف آوری آخرکار ہو ہی گئی ہے۔ انہیں اندر بھیجنے اور کچھ دیر سے مس ایل پی کو اندر بھیجیں۔ اجازت دینے کے بعد وہ واپس لیپ ٹاپ اسکرین پر کھلی فائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ قریب 2 سے 3 منٹ کے وقفے سے کھٹ کی آواز سے گلاس ڈور کھلا۔ عنایت نے نہایت چونک کر سر اٹھایا، کیونکہ اس کے آفس میں جبار صاحب جو کافی سینئر تھے وہ تک بنا اجازت طلب کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ مقابل گرے فارمل میں ملبوس اس دن کی طرح ہی دائیں بازو پر لاپرواہی سے کوٹ ڈالے، سلیقے سے سیٹ کیے بالوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ماحول پر چھا رہے مسٹر تابش وسیع راحت کو دیکھ عنایت کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں پڑیں۔ السلام علیکم مس لیڈی باس، امید ہے مزاج شریف بخیریت ہوں گے۔ عنایت کی چڑھی تیوری تابش کو اندر تک سرشار کر گئی۔ تبھی جاندار مسکراہٹ کے ساتھ مزے سے سلامتی و مزاج اکٹھے نپٹا لیا۔ عموماً کسی کی پرسنل پراپرٹی میں تشریف آوری سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے، جیسے اخلاقیات کا تقاضا بھی کہا جاتا ہے، جس سے غالباً آپ ناواقف ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر نہایت ناگواری سے ٹھنڈے لہجے میں جتایا۔ آپ کو جان کر یقیناً حیرانی ہوگی، لیکن اس تقاضے سے ناچیز بخوبی واقف ہے، لیکن عمل آوری میں ضروری نہیں سمجھتا۔ مطلب جب میں جانتا ہوں اندر سے 100% اجازت ہے، پھر سوالیوں کی طرح گیٹ پر منتظر رہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پہلے ہی دن باس کی بولتی بند کرتا آگے بڑھا۔ اپنے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو دفن کرنے کا فن بھی آپ خوب جانتے ہیں مسٹر تابش۔ آپ کی پچھلی دونوں ملاقاتوں کے پیش نظر جان کر مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ چٹختے صاحب کو یکجا کرتی سرد لہجے میں بولی۔ این نوازش۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یوں بھی پروفیشنل بیہیویئر ہی تو آپ دی بزنس وومن سے سیکھنے کے لیے بھیجا ہے والد محترم نے۔ وہ آنکھوں میں مخصوص چمک لیے چلتا ہوا اینڈ ٹیبل کے اس پار عنایت کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ باقی میرا نہیں خیال میری شرکت کو آپ جیسی منجھی ہوئی استاد کو پروفیشنل اور نان پروفیشنل کی سینس میں جانچنا چاہیے۔ بس ذرا سا انفارمل ایٹیٹیوڈ ہے، بے تکلف سا۔ وہ سادگی سے کندھے اچکا کر بولا۔ آئی نو آپ یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ غور کریں تو میں آپ کو وہی سمجھا رہی ہوں، فارمل مقامات پر فارمل ہونے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہموار لہجے میں باور کرا رہی تھی، ورنہ 2 ہی منٹ میں یہ شخص جس طرح اس کی شانت تربیت پر اثر انداز ہو رہا تھا، عنایت کو لہجہ ہموار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تحمل مزاج تھی، اس کا حلقہ بھی ویسا ہی تھا، ٹو دی پوائنٹ، لیکن یہ بندہ اف، آگے تو اللہ ہی محافظ تھا۔ اوہ مائی گاڈ، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی پروفیشنل ہیں، آتے ہی اپنے کام پر لگ گئیں۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا تھا یا مذاق اڑایا تھا، عنایت سمجھ نہیں پائی۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنا پہلا سبق یہاں فٹ کر لیا ہے۔ اس نے اپنی کنپٹی بجائی۔ دراصل پہلا موقع ہے، ورنہ میں ہر جگہ مرضی سے جاتا اور آتا ہوں۔ آوارہ بادل ہوں نا، بنجارہ ہواؤں کے سانگ اڑنے والا۔ قید مجھے منظور نہیں۔ وہ اپنی خاصیت بتا رہا تھا۔ جی، اس کا اندازہ تو آپ کو دیکھ کر ہی ہو رہا ہے۔ وہ کشادہ پیشانی مسلتی جتا گئی۔ اچھا چھوڑیں یہ تفتیشی مہم اور بتائیں مجھے کام کیا کرنا ہوگا۔ کام ذرا سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ ایم بی اے کیا ہے میں نے، شیف کی صلاحیت میرے اندر موجود نہیں۔ چائے کافی تو اتنا گندی بد ذائقہ بناتا ہوں کہ میں خود اپنا شکار کو ٹیسٹ نہیں کر پاتا۔ وہ بڑے اطمینان سے مقابل کرسی پر بیٹھ کر پیپر ویٹ گھماتا متبسم لہجے میں تفصیلیں اپنی ذات پر روشنی ڈال رہا تھا، اور ٹیبل کے اس پار باس کی کرسی پر بڑی شان سے بیٹھی ویل ڈسپلن عنایت ابراہیم اپنے قوت ارادی کو داد پیش کر رہی تھی، جو آج اس کے قوت برداشت پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مسٹر تابش، فرسٹ آف آل آپ ڈسپلن اینڈ پرنسپل کو اوبے کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کریں۔ اپنے اندر اس کی سخت ضرورت ہے آپ کو۔ وہ اس کی لمبی تقریر کے جواب میں بڑے وثوق سے بولی۔ ایک پل کو اسے عجیب بھی لگا تھا اس شخص کی اڑیل گھوڑوں والی خودسر فطرت کا اندازہ ہونے کے باوجود اس طرح کا مشورہ دینا، اور توقع کے عین مطابق وہ کرنٹ کھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
सिंपल एंड वेरी स्वीट लैंग्वेज। उर्दू में आप कहना क्या चाह रही हैं कि मुझे अपने आप को तब्दील करना चाहिए? रोशन आंखों को बराह रास्त इसकी पूरे तमाद आंखों में गाढ़े भारी लहजे में इस्तफसार करता एक पल के लिए इनाया को गड़बड़ा गया था। जी, ये जानते हुए भी कि ये नामुमकिन के हद तक मुश्किल है आप जनाब के लिए। वो जाविया नज़र फ़ौरन से बेशतर बदल गई। शुक्रिया, बकौल आपके, आप मेरी खुददार दाद सलाहियत को याद रखने के लिए। दूसरे ही पल वो खिलखिलाता हवाला दे रहा था। इनाया कलस कर रह गई। कहाँ फंसा दिया अंकल? इनाया खून के घूंट बढ़ती पेशानी मसलती हुई तसव्वुर में राहत साहब से शिकवा कना थी। इन्हीं लबों ने ज्वाइनिंग लेटर का हुक्म दिया था ना, अब यही लब यू आर फायर का फिक्रा बड़ी झुंझलाहट के साथ अदा करेंगे। वो दिल ही दिल में मसरूर हुआ। इसके तेवर देखकर अंदाजा हो रहा था कैद बा मुशक्कत बस कुछ दिनों या घंटों का है, फिर आज़ाद पंछी उसकी मर्जी। वो रहा आपका टेबल, अब आप वहीं से बैठकर काम किया करेंगे और मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी आप मेरे साथ रहेंगे। बाकी काम आपको मेरी पर्सनल सेक्रेटरी और जब्बार साहब धीरे धीरे समझा देंगे। वो हिसाब कंट्रोल करती एक जानिब इशारा करती लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हुई, लेकिन इस शख्स को सुकून कहाँ था जो इसे सुकून लेने देता। जहाँ जहाँ, जी जहाँ जहाँ। वो कीबोर्ड पर मखरूती उंगलियों की रक्स में खलल डालते बगैर मसरूफ अंदाज में बोली। एक तो ये बंदा उसके मिजाज के उलट था, दूसरे इसे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। वो घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत के तहत बात करती थी। अलबत्ता घर में बाबा और बाबू के साथ खूब बातें करती। वो दोनों इसकी कुल कायनात थे, लेकिन ये बंदा जैसे कसम खाकर आया था इसे जिज करने की। मतलब आप मुझे अपने घर भी ले जाएंगी? वो भोलपन से पूछ रहा था। हाथ उठाती नजरें पीच कलर स्कार्फ में दमकती गंदुमी सुर्खी माल रंगत गुस्सा और झंझलाहट से तमतमा रहे खदोखाल पर गड़ी थी। दिमाग खराब है आपका? इनाया का दिमाग भग से उड़ा। आपने ही तो कहा है। इसने गहरी सांस खींचते हुए इंटरकॉम उठाया। ताबिश को इसे जिच करके मजा आया, यही तो वो चाहता था। जब्बार साहब को अंदर भेजें और एलपी को भी फौरन, वरना अगला फोन मुझे एंटल असाइलम करना होगा अपने लिए। एलपी कौन? अभी इसने फोन रखा भी नहीं था कि एक और मासूम सा सवाल आया। मेरी सेक्रेटरी। मुझे लगा बाहर फिकवाने के लिए गार्ड बुला रही हैं। बेफिक्र रहें, इनाया इब्राहिम नाम है मेरा। जिस काम में हाथ डाल दो मुकम्मल किए बगैर पीछे नहीं खींचती। वो अपने मजबूत कुव्वत इरादे जिता रही थी। मेरा नाम भी ताबिश वसी राहत है, जो ठान लो फिर 1 इंच पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो मजबूत तवाना हथेली टेबल की सतह पर जमा कर खड़ा हुआ। मम्मा कहती हैं जिद और हठधर्मी मुझे पापा से विरासत में मिली है। सो आपका चैलेंज और मेरे पापा की मुझे परफेक्ट बिजनेसमैन बनाने की ख्वाहिश मेरी जिद की राह की खाक बन जाएगी और मैं आपके इस शानदार ऑफिस से फ्लाई कर जाऊंगा, क्योंकि कैद मुझे नामंजूर है और ना रास आती है। गुड लक। वो जाफशानी से इनाया को खुले लफ्जों में चैलेंज करता अपनी सीट की तरफ बढ़ गया और इनाया इसकी चौड़ी पश्त घूरती रह गई। आज ताबिश का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए राहत साहब खुद इसे ड्राइव पर ऑफिस ड्रॉप करके गए थे, जिसकी 2 वजह थी। अव्वल तो ताबिश का लाइसेंस इन्होंने अब तक इसके हवाले नहीं किया था। दूसरा, हर बाप की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी अपने लाडली की असल ज़िंदगी की तरफ उठे पहले कदम में वो इसके हमरा हों। आरज़ू भी जिद करके इन 2 बाप बेटा के साथ ही गई थी। अलबत्ता याकूत नाश्ते के फ़ौरन बाद नज़र नहीं आई थी, बल्कि कल रात डिनर भी इसने तबीयत खराबी का बहाना करके रूम में मंगवाया था। इसलिए वो सबको रवाना करके मुलाजमा को सफाई के मुतल्लिक कुछ हिदायत देती छोटी सी राहदारी से गुजरती हुई आरज़ू के साइड रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हल्का सा दस्तक देखकर वो बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा सा था, क्योंकि बालकनी के ग्लास वॉल पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता दरीचा एक पट से खुला था, जिस पर वो दीवानी लड़की उलझे दराज बालों के साथ दुपट्टे से बेपरवाही दुपट्टा फर्श पर कदमों में गिराए मलूलो मुजम्मिल बैठी थी। न जाने किन ख्यालों में खोई हुई जो इनकी आहट तक न पा सकी। जुलेखा बेगम नफी में सर हिलाती पलटकर दरवाजे के पीछे स्विच की तरफ बढ़ी। याकूत, अब आपकी तबीयत कैसी है बच्चे? आप यूनिवर्सिटी भी नहीं गई? कल तो बता रही थी कि कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। इन्होंने लाइट ऑन करते हुए इसे मुखातिब किया। जी आनी। अचानक जुलेखा बेगम की मुतफक्किर आवाज़ ने इसे जैसे इसके पत्थर वजूद में जान डाली थी। वो फौरन सटपटा कर फुर्ती से खिड़की का पट छोड़ती उठकर बाल समेटती बेड की जाने बढ़ी थी। मैंने पूछा, अब तबीयत ठीक है आपकी? वो इसके करीब चली आई। जी बस ज़रा सा सर में दर्द है। वो इनकी खोजती नज़रों से लहजे में सलवटें पड़ी।
تو بجائے ناشتے کے بعد ٹیبلٹ لے کر چلنے پھرنے فریش ہونے کے آپ کمرے میں اندھیرا کیے خود کو قید کر کے درد کو بڑھا رہی ہیں۔ وہ ڈبٹ رہی تھیں۔ دھیان نہیں رہا آنی، وہ لب کچل گئی۔ بیٹا آج کل دھیان کہاں ہے تمہارا؟ یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں، بلکہ رفتہ رفتہ سب یہی جاننا چاہ رہے ہیں۔ تمہاری غائب دماغی اب سب نوٹ کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے بغور اس کا رویا رویا چہرہ دیکھا۔ رات ڈنر پر بھی تمہارے انکل نے 2 سے 3 مرتبہ تمہارا پوچھا۔ صبح بھی آرزو بالخصوص تمہیں 3 سے 4 بار بلانے آئیں، تب کہیں جا کر تم ناشتے پر آئی تھی۔ ہم مرکز نظر خود نہیں بنتے، ہماری نقل و حرکت ہمیں لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری ذات کا کسی کی الجھی کھوجتی نظروں کا مرکز بننا قطعی اچھی بات نہیں۔ ان کا رسانیت سے بھرا انداز اخیر میں تنبیہ کرتا ہو گیا۔ یاقوت بے چین ہوئی اپنا آپ عیاں ہونے پر۔ سوری آنی۔ اس کا سر مزید جھکا۔ وہ زلیخا بیگم کی بات خوب سمجھ رہی تھی۔ معذرت کی بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا رویہ سب نوٹ کر رہے ہیں، جو اچھی بات بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کسی انسان کا رویہ ہینڈل نہیں ہو رہا تو اسے سرے سے نظر انداز کر دیں۔ یوں خود کو اذیت اپنا آپ عیاں کرنا حماقت ہے۔ آنے کی بات پر اس جھٹکے سے نظر اٹھائی اور آنے کی سنجیدہ نظروں میں رقم تحریری سے اپنی نظروں میں شرمندہ کر گئی تھی۔ اگر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کا عمل اس کی نظر میں نہیں۔ وہ واضح لفظوں میں جتا گئیں۔ یاقوت زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ کل سے رو رو کر جل رہی سنہری آنکھیں واپس لبالباب درد و شرمندگی کے آنسو سے بھر گئی۔ بچے، وہ آج یا کل سے ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے اس کا رویہ ویسا ہی ہے آپ کے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ۔ وہ تو میری اور راحت صاحب کی عزت کرتا ہے، اس لیے ہم سے بات کر لیتا ہے۔ اور تابش آرزو کو تو تم جانتی ہی ہو، زبردستی گھس کر اپنا حق لینے والے ہیں، ورنہ شروع میں ان کے ساتھ بھی اس کا رویہ ویسا ہی تھا، جبکہ آپ مختلف ہیں ان سب سے۔ وہ اس کے نرم گلابی ہاتھ نرمی سے سہلاتی رسان سے سمجھا رہی تھی۔ بیٹا، وہ دنیا کے لیے 33-34 سال بھرپور مرد ہے، لیکن اندر سے وہ آج بھی مظلوم فریادیں کرتا، دہائیاں دیتا، صفائیاں پیش کرتا، روتا بلکتا 14-15 سال کا لڑکا ہے، جس کی اپنی بے گناہی میں چیخ چیخ کر حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی، کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس کی روح چھلنی ہے، پور زخم ہے، اس کا دل کروٹ کروٹ ماضی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ وہ مسکراتا ہے لیکن لبوں سے، دل تو بس خون رستا ہے، اس کا میں جانتی ہوں۔ بولتے ہوئے زلیخا بیگم کے حلق میں آنسوؤں کا پھندہ اٹکا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی نمی سمندر کی شکل اختیار کر بے اختیار رخسار سے لڑک کے یاقوت کے گلابی ہاتھوں پر گرا۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچیں۔ وہ شخص اکیلے خود کو سزا نہیں دے رہا تھا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کو بھی گھسیٹ رہا تھا اس قرب و اذیت کی خاردار راستے پر۔ آنی، مانتی ہوں ان کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کی شخصیت کو بننے سے پہلے ہی بری طرح ریزہ ریزہ کر دیا گیا، لیکن اس سب میں کوئی بتائے مجھے آنی، میری کیا غلطی ہے؟ میں بھی تو بد نصیب ہوں، انہی کی طرح حالات کی ٹھکرائی ماضی کے کچوکوں سے ہر روز لہو لہان ہوتی ہوں۔ تو کیا اس میں مناسب ہے ان کا میرے ساتھ رویہ؟ آنی، نہیں ہوتا برداشت۔ ہوش بعد میں سنبھالا ہے، لیکن ان کا رویہ پہلے محسوس کر لیا۔ اب تو ان کا کھردرا لہجہ یہاں تیز دار زہر میں ڈوبے خنجر کی طرح لگتا ہے۔ وہ سسکتے دل کی فریادیں آہو بقائے ستم گر کے دیے زخموں سے لہو لہان دل چیر کر ان کے سامنے رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن ہائے یہ محبت کے ڈسے لوگوں کی مجبوریاں! محبوب کو رسوا کرنے کی سوچ ہی انہیں 100 بار مارتی ہے۔ کجا کے ایسا کر گزرنا۔ آنی، ان کے نظروں کی کاٹ میرے رگوں کو بے دردی سے کاٹ رہی ہے، ان کے لہجے کی نفرت میرے نس نس میں زہر بھر رہی ہے۔ آنی، تھکی نہیں ہوں، لیکن اندر ہی اندر قطرہ قطرہ مر رہی ہوں۔ آپس میں سختی سے پیوست لبوں کی پھڑپڑا کر بھن جانے پر اندر بیٹھا زخم دل بلبلا اٹھا۔ ایک غم گسار تو ملا تھا، کیا تھا جو اس کا بوجھ ذرا ہلکا کر دیتی، لیکن وہ اس کملی جھلی کی مجبوریاں سمجھتا سسک کر رہ گیا۔ دکھ، درد، قرب، بار بار ٹھکرائے جانے کے قرب سے اندر ہی اندر گھٹ کر رونے لگا۔ مت دو خود کو اذیت میری جان، وہ تو اپنا بھی نہیں ہے، کسی کا کیا ہوگا؟ اس نے تو خود کو ماضی کی گہری اندھیری کھائی میں تڑپنے چیخنے سسکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ خود کو آبلا پائے مسافر کی طرح مت بناؤ۔ ان کی لمبی چوڑی تمہید کا لبالباب یاقوت کے نازک لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کتنا آسان تھا کہنا، کاش کر گزرنے کے قرب کو سمجھتے لوگ۔ وہ اسے ایسے قدم واپس لینے کی نصیحت کر رہی تھی جیسے اس نے باخوشی اس خاردار سفر کا انتخاب کیا ہو۔ اگر دل اس کے بس میں ہوتا تو کب
کا اس کا نام اپنے دل کی دیواروں سے کھروچ کھروچ کر نکال پھینکتی، لیکن بغاوت پر آمادہ دل نے اس کی سنی کب تھی؟ وہ تو اس کے ہر ستم پر 100 بسم اللہ کہتا تھا۔ خود کو آزاد کرو ان اذیتوں سے، وہ اذیت میں کھڑا شخص اذیت ہی بانٹ سکتا ہے۔ وہ اس کا نم گال سہلا کر نرم لہجے میں بولی تھی۔ یاقوت سر جھکائے خاموش ہی رہی، لیکن دل نے خود سے وعدہ کیا تھا اب مزید اس کے سامنے خود کو کمزور نہ پڑ دینے کا۔ اب وہ اپنے وعدے پر کہاں تک قائم رہتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اور زلیخا بیگم کو تلاش کرتا یہاں تک آیا، بھاری وجود بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا، چٹختے اعصاب غیظ و غضب سے سرخ چہرہ اور غصے سے پھول رہے تنفس کے ساتھ آندھی طوفان بنا نکل گیا تھا۔ مس ایل پی، کیا آپ کو بھی اسپیشلی آپ کی لیڈی باس نے ٹرین کیا ہے؟ کانوں سے ٹکرائی متبسم آواز پر عنایا سختی سے آنکھیں میچ کر کھولتی ضبط لازم پر عمل پیرا تھی۔ صرف 4 گھنٹوں میں اس کا ضبط 1000 بار جواب دے چکا تھا، 4 مہینے میں تو شاید وہ پاگل ہو جائے گی۔ بتائیں نا مس ایل پی، ویل ٹرینڈ ہیں آپ؟ وہ باضد تھا۔ جب سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا اس بندے کی زبان کو 2 پل سکون نہیں تھا۔ ایل پی، آپ باہر جائیں اور جو فائل میں نے آپ سے منگوائی تھی اسے 3 سے 4 بار ری چیک کر کے لائیں فوراً۔ وہ ایل پی کی لب کشائی سے پہلے حکمیہ انداز میں بولی۔ ایل پی کے ہائی ہیلز کی ناگوار ٹخ ٹخ کی آواز سے آفس کی فضا پرسکون نہیں ہوئی تھی کہ عجیب سی نامانوس آواز پر عنایہ نے کچھ چونک کر کوف سے سر اٹھایا اور محترم کو سکون سے کرسی پر سست روی سے گھومتے ہوئے مگن انداز میں ڈیری ملک سے لطف اندوز ہوتا دیکھ عنایہ کا تو معنوں دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ مسٹر تابش، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگلے ہی پل وہ اس بدتمیز شخص کے سر پر تمام تر ناگواری کے ساتھ کھڑی تھی۔ جی؟ وہ 100% یقین سے کہہ سکتی تھی وہ چونکا نہیں تھا بلکہ چونکنے کی اداکاری کر رہا تھا، محض اسے تنگ کرنے کے لیے۔ چاکلیٹ کھا رہا ہوں، دراصل اندر آتے ہوئے میری چھوٹی بہن کا نکال لایا تھا فریج سے۔ وہ معصومیت سے کھڑا ہو کر مؤدب سا بولا۔ وہ چاکلیٹس کی شوقین ہے لیکن ویٹ کانشیس بھی ہے، اگر اس کا ذرا بھی ویٹ بڑھ گیا تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گی، اس لیے وہ مزے سے صفائی دے رہا تھا۔ اٹس ٹو مچ مسٹر تابش، عنایہ نے جبڑے بھینچے، مطلب رٹائی کی انتہا ہو گئی۔ آپ کو اپنی باس کی موجودگی میں یوں مزے سے بے فکر ہو کر چاکلیٹ کھانا آپ کے خیال سے زیب دیتا ہے؟ وہ جانتے ہوئے بھی پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں دیتا، سوری۔ وہ معذرت چاہ رہا تھا، بلکہ پہلے آپ کو آفر کرنا چاہیے تھا، آخر کو آپ میری باس ہیں اور سینئر بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں پروموشن چاہیے تو باس کو بٹرنگ کرتے رہو۔ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، سو یہ لیں۔ وہ اپنا جھوٹا چاکلیٹ ایک عدد تقریر کے بعد اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ انف از انف، وہ موٹیا بھیجے وہاں سے ہٹ گئی۔ نہیں چاہیے، کوئی نہیں، مجھے تو چاہیے آرزو، تیری چاکلیٹ نہ جانے کیوں اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ایک اور بائٹ لے کر کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ مان دھپ کی آواز کے ساتھ ٹیبل پر ایک فائل کا جھوٹا موٹا پہاڑ نمودار ہوا۔ ان ساری فائلز کی 3 کاپی نکال کر انہیں ترتیب سے سیٹ کر کے لائیں فوراً۔ وہ سینے پر بازو باندھتی باس والے روب کے ساتھ بولی۔ کاپی اس سب کی 3 تابش کی آنکھیں پھٹی نہیں، کم 7-8 تو فائلز تھیں اور ایک میں اندازاً 150 پیپرز تھے۔ اس کی ونک شکل دیکھ کر عنایہ کو اپنا بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا، لیکن جب بولی تو لہجہ سنجیدگی سے مئے ہوئے تھا۔ جی، آپ باہر جائیں، آپ کو ایل پی یا پھر کوئی بھی پرنٹر کہاں ہے بتا دے گا، زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کافی کوآپریٹو ہیں میرے امپلائیز۔ وہ مزے سے بولی۔ جی لیکن کم آن، ہری اپ، ٹائم کم ہے آپ کے پاس، لنچ بریک سے پہلے چاہیے مجھے فائلز تاکہ میں اسے میٹنگ میں لے جا سکوں۔ وہ کلائی میں بندھی گھڑی پر نظر ڈالتی اسے بت بنا چھوڑ کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ بدلہ لے رہی میری کھڑوس باس، ابا حضور اچھا نہیں کیا آپ نے اپنے اکلوتے سپوت کے ساتھ۔ وہ فائلز کی بلڈنگ دیکھ روحانسا ہوا۔ ہری اپ مسٹر تابش، ورنہ آپ کو اپنا لنچ بریک سکپ کرنا ہوگا کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ عنایہ کی سنجیدہ آواز پر وہ فائلز کی لمبی منزل اٹھا کر مرے مرے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ بچے ہیں آپ مسٹر تابش، اور بچہ جتنا بھی بڑا اور چلاک ہو جائے استاد نہیں بن جاتا۔ سیدھا تو آپ کو ایسا کروں کہ یہ یاد کریں گے، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں راحت انکل نے آپ کو کام سیکھنے نہیں بلکہ راہ راست پر لانے کے لیے میرے حوالے کیا ہے۔ وہ تابش کی چوڑی پشت تکتی سی سے مخاطب تھی، مگر دل میں صبح راحت انکل کے الفاظ سے یاد تھے، بچے آج سے آپ کی ذمہ داری ہے، اسے کام نہیں بس اہمیت سکھا دیں، تھوڑا سا ضبط و برداشت سے کام لینا ہوگا آپ کو۔ واقعی ضبط کی تو بہت ضرورت تھی، لیکن اس شخص کی شکل دیکھ کر کب سے ضبط سے کھولتا ذہن سرشار ہو گیا تھا۔ باورا بادل،
وہ ہنس پڑی، نہ جانے کیوں بے وجہ، بے سبب، بے ساختہ۔ پھر خود ہی حیران بھی ہوئی، وہ کب مسکرائی تھی یوں، سوائے اپنے گھر میں بابا اور عثمان کی باتوں اور حرکتوں پر؟ حیرت در حیرت۔ او تیری کی! وہ اپنی جگہ اچھل کر بیٹھی۔ ارے یہ تو وہی ہے نا، سوشل ویلفیئر پارٹی کا زور آور لیڈر، پارٹی کا چہرہ، اسے تو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جانا تھا نا۔ آپ کی بار اس نے کیسے پارٹی چھوڑ دیا؟ وہ ٹی وی پر بار بار دکھائے جانے والے بریکنگ نیوز کو دیدے پھاڑ کر دیکھتی، حیرت میں خود کلامی کر رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھا قیوم اولڈ ماڈل کے ٹی وی اسکرین پر اسپاٹ نظریں گاڑے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ ابا دیکھ رہا ہے تو سچ کہتے ہیں، ان سیاسی عوام کا کوئی دھرم ایمان نہیں ہوتا، ابھی ادھر تو ابھی ادھر، تھالی کا بینگن اتنا نہیں لڑکتا جتنا ان لوگوں کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، لعنت ہے۔ وہ تخت پر آلتی بالتی مار کر بیٹھتی، ابھی ہوٹل سے آئے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تبصرہ کر رہی تھی۔ عجیب دھوپ چھاؤں سی لڑکی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ بند کر دو ٹی وی، ان فضول نیوز میں کچھ نہیں رکھا۔ قیوم بیساکھی کا سہارا لے کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ اب تجھے ہی تو سارا دن نیوز سننے کا خبر سوار رہتا ہے۔ وہ قیوم کے آسانی سے ہٹ جانے پر حیران ہوئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ملک تماشا گھر اور عوام تو ان سیاستدانوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے۔ یہ دھاگا گھماتے ہیں اور عوام تماشا کرتی ہے، اپنا تماشا خود دیکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ تنفر سے بول کر کمرے میں بند ہو گیا۔ ہیں؟ انائنہ کا منہ کھلا ابا کی اس قدر سنجیدگی پر۔ ابا کو کب سے ملک اور قوم کی فکر ہونے لگی، اور اتنی فکر ہوتی تو وہ برسوں پہلے وہ سب کر کے کئی زندگیوں کو زندان نہ بناتا، نہ ہی اپنے آپ کو اس حال تک پہنچاتا۔ وہ نفرت سے سوچتی ٹی وی بند کر کے کھڑی ہوئی، پھر کچھ سوچ کر سائڈ سے جیکٹ اٹھاتی گھر سے ہی نکل گئی۔ ابھی وہ گلی کے نکڑ تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ جیکٹ کی جیب میں فون گنگنایا۔ یہ کس ڈیش کو اپنی جان پیاری نہیں ہے جو میری پرائیویسی میں بنا لائسنس گھسا چلا رہا ہے؟ اس نے فون اٹھاتے ہی زیر لب موٹی گالی بھی دی تھی۔ میں ہیمر بات کر رہا ہوں۔ تو ہیمر بات کر یا کمر بات کر، میرے کو فون کیوں کھڑکا دیا یہ رے؟ وہ جھلا کر ٹپوری انداز میں منہ بگاڑ کر مد مقابل پر بگڑی۔ محترمہ پھر بھول گئی تھی، اللہ جانے کیسی جاسوس تھی، تو باتیں بھول کر بھی ایک کامیاب جاسوس تھی۔ ہیمر اس کی اجنبی آواز سے بس سوچ سکا تھا۔ اب بولنے کا رے، ورنہ میں فون منہ پر بھی بند کرے گی، اور ضرورت پڑی تو منہ بھی توڑ دے گی تیری طرف آ کر، میرے کو ہلکا نہیں لینے کا۔ وہ دوسری طرف خاموشی محسوس کر کر بگڑی۔ میں ہیمر بات کر رہا ہوں، ہیمر جس کے ساتھ تم اب کام کرتی ہو، یاد آیا؟ یا میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرواؤں؟ ہیمر نے ایک لفظ پر خصوصی دباؤ ڈالا تاکہ محترمہ جاسوس کی جاسوسی بھیجے میں بات بیٹھے۔ آہستہ بولنے کا رے، اپنے پاس دو ہی کان ہیں۔ وہ فون کان سے ہٹا کر بگڑی۔ تو فون اٹھانے کے بعد بجائے اپنے بکواس شروع کر کے مقابل کا وقت برباد کرنے کے، دوسری طرف موجود بندے کی بکواس سماعت فرمانے کی بھی زحمت اٹھا لیا کرو۔ اسپیکر سے اب کے بھاری سرد طنز میں ڈوبی آواز ابھری۔ کیوں؟ میرا فون میری مرضی، میں چاہے جواب سنے گی یا جھاڑ پلائے گی، تیرے کو کیوں کھجلی ہو رہی ہے؟ وہ بھی انائنہ تھی انتہا کی ٹیڑھی بندی، دوسری طرف اوزار کے جبڑے بھینچے۔ کیونکہ ہر کوئی تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہر وقت اپنا ٹپوری دماغ حاضر رکھو۔ وہ ناگواری سے جھاڑ پلا رہا تھا۔ سمجھاؤ، مجھے فضول کوئی پسند نہیں۔ ہیمر کے ہاتھ سے جس طرح جھپٹ کے فون لیا گیا تھا، اسی طرح اچھالا بھی گیا تھا۔ تیرا باس کیا تھوڑا کھسکا ہوا ہے؟ خود کو فضول میں ہی بہت بڑا ترم خان سمجھتا ہے۔ ہیمر نے فون کان سے لگایا ہے تاکہ نگاڑتی آواز نے پردے پھاڑنے کی کسر چھوڑی۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچو فوراً سے، اوزار بھی وہاں وارد ہونے والا ہے، تمہیں تمہاری ٹپوری زبان کا واسطہ، پنگا مت کھڑا کرنا، پہلے ہی آج وہ بہت گرم ہے۔ ہیمر اس کے لن تران کو اگنور کرتا عجلت میں سرزنش کرنے کے بعد کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کی وہ فون سے کان سے ہٹا کر موٹی سی گالی سے ہیمر کی تواضع کرتے لب بھینچ گئی، پھر ہیمر کے نمبر سے موصول اور ایڈریس کو منہ بگاڑ کر ذہن میں فٹ کرتے نکڑ کی طرف بھاگی۔ ارے دیکھ، تیری بھابھی آ رہی ہے، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، بھابھی وہاں کی جگہ ہوتی ہے۔ سالے کی بوتھی 2 مہینے پہلے ہی بھوت کے موافق بگاڑا تھا، لیکن فطرت پر ذرا فاقہ نہیں پڑا۔ وہ بھی سڑک کی طرف مڑی ہی تھی کہ فقیرن کا گھٹیا فکرہ، اس کے دوستوں کا بھی ڈھنگا کہکا سن تیوری کے ساتھ آسین چڑھاتی مڑی۔ بیٹا، تھوڑے تمیز تہذیب کی کلاس مجھ سے بھی لے لو۔ اگلے ہی پل وہ فقیرن کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے ناک پر بھاری مکہ جڑ چکی تھی۔ اوئے دیکھ تو!
देख तू साले, तुझ हरामखोर को इंसानी भाषा समझ नहीं आती। लात घूंसों से समझाया था ना पिछली बार कि अपनी सगी माजाई को भी 7 पर्दों से देख, लेकिन तेरी मोटी अकल और कुत्ते के दुम से फितरत बाज नहीं आता। फकीरन को संभलने का मौका दिए बगैर वो पे दर पे मुक्कों से इसका चेहरा सजा चुकी थी। इसके दोस्त तो पहले इस गली दबंग को देखकर 9-11 हो गए थे। अब बेचारा फकीरन मुंह नाक से हिलाता दुहाइयां दे रहा था। और तुम लोग बीबी, फकीरन को छोड़ो, वो मर्दाना जैकेट को पीछे झटका देती इन 4 लड़कियों के गॉल की तरफ मुड़ी। चाहती तो एक सैंडल में फकीरन जैसे नाम के मर्द को सबक सिखा सकती थी, लेकिन अफसोस, ये जो किताबों की पोटली उठाए अपने अब्बा की हलाल की कमाई से खरीदी गई सैंडल को पॉइंट तक घिसती हुई जैसे ना मर्दों के जुमला बाजी पर शरीफ बीवी बने अपने अब्बा की गैरत को लड़काती हो ना, वो जारहाना तेवर लिए तीनों लड़कियों के सर पर पहुंची तनफ्फुर से सीने लगाए फाइल्स की तरफ इशारा करती हुई बोली। इसके तेवर देख तीनों लड़कियां भी साख्ता 2 कदम पीछे हुईं। इस तरह की निडर मर्द मार किस्म की उल जलूल हुलिया वाली लड़की इन्होंने पहली बार देखी थी। खौफो हैरत ने बैक वक्त हिसार कसा। ये लो लाइटर, जला दो इन जहालत की निशानियों को। इसने जेब से लाइटर निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाया। और इस सैंडल को इन जैसों के सर पर नहीं बजा सकती तो इसे ताज बनाकर अपने सर पर सजा लो और अपने अम्मा के पल्लू में रहो। बाहर निकलकर इन जैसे नामर्दों को मौका ही देना है तो बेहतर अपने घर रहकर अपने अम्मा अब्बा की इज्जत सलामत रखो। वो बुरी तरह झाँक उड़ाती इन लड़कियों के होश ठिकाने लगा रही थी। जी। चारों लड़कियां इस चोला ज्वाला उस्तानी का सबक आंखें फाड़े मुलाहिजा कर रही थीं। एक बात हमेशा याद रखना, इन जैसे भेड़ियों को 10 दिन नजरअंदाज करोगी तो 11वें दिन ये लोग झपट कर इज्जत व पंदार की चादर तार तार करने से भी दरेग नहीं करेंगे। याद रखो, बिनते हवा हो, इब्ने आदम को जन्म दे सकती हो तो जहन्नुम वासिल भी कर सकती हो। वो गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बार बार खून से लथपथ हाथ को झटक रही थी। आपका हाथ? इसे मुड़ता देख एक लड़की डरती हुई गुनगुनाई। मेरे हाल को छोड़ो, अपनी हिम्मत बढ़ाओ। आइंदा इस जैसे के सामने भीगी बिल्ली बना देखा तो। वो एक नफर भरी नजर होंठ से रस रहे होंठ को साफ करते लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे फकीरन पर डालकर नफर से 4 लड़कियों को खुशगमीन नजरों से घूरती आंधी तूफान बनी निकल गई। तुम वो नहीं हो जो नजर आ रही हो। कौन हो तुम? दूर बैठा कोई उलझ गया। इतनी मामूली सी बात पर इसकी भरमी देख। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, कोई है? तारीकी में डूबे खौफनाक कमरे के हबसज़दा माहौल में अपना बचाव के लिए हलक के बल चीखा था। यहाँ सब हैं, रंग है, महफिल है, मौसीकी है, जन्नत है। जन्नत तो बता क्या तुझे चाहिए? दरवाज़ा चिरचिराया और कोई भारी वजूद सांप से जहरीली फनकार के हमरा अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम? वो पसीने से तितर बितर चेहरे पर हाथ फिरता खौफ और हरास के जेरे असर खिसक कर पीछे किसी चीज से लगा। हा 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 हा। भारी शैतानी कहके के साथ खट की आवाज के साथ से कमरे में चरागां कर दिया गया। इसने एक बड़ी सी चीज के साथ वहशत से आंख मींच ली। आंखें खोलो शेर, जवान, जन्नत का नजारा नहीं करोगे? वो जो कोई भी था जहरीले लबो लहजे में कहता बिल्कुल इसके करीब अकड़ू बैठा था। देखो, सब देखो, आंखें खोलो और दुनिया में जन्नत देखो। खोलो आंखें, खोलो। चेहरा भी दर्दी से मुट्ठी में जकड़कर जारहाना अंदाज में झटका गया। भाई! इस बेदर्दी पर वो कमसिन लड़का दर्द से बिलबिला उठा। आंखें खोल, शाबाश। आपके हुक्म बेशक तहम्मुल से हुआ, लेकिन पकड़ इतनी सख्त के जबड़े अलग होते मालूम हो रहे थे। जी। हलक तक तर करते हुए कमसिन लड़के ने डरते डरते रो रो कर सुर्ख हुई मुतवशिश आंखों खोली, लेकिन रोशनी से नामानूस पुतलियां तेज रोशनी को बर्दाश्त न करते हुए वापस बंद हो गईं। चटाख! हरामखोर, एक बात समझ नहीं आती क्या? बाहरी हाथ के बेदर्द थप्पड़ पर न जाने कितनी दिनों से भूख प्यास से निढाल लड़का आह करके दीवार से सर टकराया। मुंह में खून का जायका तुरंत उतरा। अब आंखें खोल और देखिए नजारा। बहुत शौक है ना सहारा बनने का, ओहदों पे माँ बांधने का। मुट्ठी में बाल को जकड़कर सर ऊपर उठाया तो इसे सिसकते हुए भारी पपोटे वार किए और कमरे पर माऊफ होते जहन के साथ नजर दौड़ाई। दीवारों पर जा बजा चश्मा फहाश फोटोज को पहले देख इसकी तो पुतलियां फैली, फिर जहन ने जैसे ही इफ्तार से निकला वो शर्मो खौफ से आंखें मीच गया। कौन सी जगह है ये? वो खौफ से पीछे खिसकता खींच खींच कर जबरदस्ती सांस लेता मुतहविश सा पूछ रहा था।
ہا 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 ہا، بہت مزے کی جگہ ہے یہاں، لوگ غموں کو پینے، زندگی کو جینے اور دنیا کو اور خود کو قطرہ قطرہ ڈبونے آتے ہیں۔ مقابل اس کی اکھڑتی سانسوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے جانے دو۔ وہ بجائے بالوں کو آزاد کرنے کے ان تصویروں کو دیکھ کر رگوں پہ میں دوڑ رہی وحشت سے دوبھر ہوتا مسلسل آتما وجود کو جھٹکے دے رہا تھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو ان رنگوں کی عادت ڈالنی ہے تجھے، ان خوشبوؤں کو تیری رگوں میں خون کی طرح قطرہ قطرہ اتارنا ہے۔ اور آگے وہ پورے اسرار انداز میں مسکرایا۔ نہیں، بند ہوتے بھاری پپٹوں کے ساتھ مسلسل نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے وہ خوش لبوں کو حرکت دے رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بھوک و پیاس، خوف و ہراس سے نڈھال وجود ایک جانب لڑک گیا، جس پر وہ خباثت سے مسکراتا اس کے بال آزاد کر لائٹ کھڑا چھوڑ نکل گیا۔ آز خوفناک ماضی سے حال تک کے سفر میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے پوری قوت سے چلایا تھا، لیکن وہاں اس کی وحشتناک چیخ کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز ڈھلتی شام کی وادیوں میں گونج کر واپس اسی کے سماعت کو لہو لہان کر گئی۔ پسینے میں تتر بتر وجود ہچکولے کھانے لگا اور دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ وہ کنپٹی کی پڑپڑاتی رگوں کو دونوں ہاتھوں کو دباتا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ تابش، اٹھ بھی جاؤ بچے، دیکھو شام ڈھل کر رات ہو چکی ہے، تم ہو کہ ایسے ہی پڑے ہو، اٹھو، فریش ہو، چینج کر لو۔ زلیخا بیگم ٹی وی لانچ کا لائٹ آن کرتی ہوئی کارپٹ پر آفس سے آ کر جسمانی محنت مشقت کر کے آئے مزدور کی طرح ویسے ہی سوئے گئے بیٹے کے قریب بیٹھیں۔ ماما، بہت تھک گیا ہوں یار، وہ غنودگی میں ہی سر اٹھا کر ان کی گود میں رکھتا نیند سے بھوجل آواز میں بولا۔ توبہ ہے بھائی، آپ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ آپ سے آفس میں ابراہیم انکل کی صاحبزادی نے ہل چلوایا ہو۔ آرزو دونوں پیر سمیٹ کر صوفے پر بیٹھتے ناک چڑھا کر بولی۔ مما، پاپا کی چمچی سے کہیں اپنا منہ بند رکھے، وہ خمار آلود آواز میں ہی بہن پر بگڑا۔ آرزو، زلیخا بیگم نے اپنے بیٹے کی ہدایت پر فوراً عمل کرتے ہوئے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آرزو؟ مما کب سے منتظر ہوں، یہ صاحب بہادر اٹھیں گے اور میں ان سے ان کے آفس کی روداد سنوں گی، لیکن یہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں، حد نہیں ہوگی؟ وہ بھائی کو گھور کر بولی۔ مما، اس چاروں کی ڈپلیکیٹ کو دفع کریں یار۔ تابش نے ہاتھ مار کر سائڈ سے کوشن اٹھایا اور آواز کے سہمت اچھال دیا، جس نے میزائل کی سپیڈ سے جا کر آرزو کے منہ پر سلامی پیش کی تھی۔ چپ چاپ سے اٹھیں اور مجھے بتائیں سیول ٹاور کی سسٹر نے کیا کیا، کیسی ہے وہ؟ آرزو نے وہی کوشن کھینچ کر اس کے منہ پر مارا۔ فوراً سب ڈیٹیل جاننا ہے مجھے۔ وومن پاور کے بارے میں صبح پاپا سے ان کی تعریف سننے کے بعد تجسس کے مارے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ وہ پیٹ پکڑ کر منتیں کرنے لگی تھی۔ زلیخا بیگم نے اسے گھورا، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ بھائی بتائیں نا، کتنے لیزی ہیں آپ؟ آرزو زچ ہو کر اس کا کندھا پکڑے آپ کی ڈالی کی طرح جھنجھوڑ گئی۔ مما، وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ شاباش، اب بتائیں کیسی تھی آپ کی باس، سویٹ یا کھڑوس؟ وہ بھائی کے تیور کو یکسر نظر انداز کر کر متجسس سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہ جانے آرزو بیوی میں پھاپا کٹیوں والی سب کے سنگن لینے کی گندی خصلت کہاں سے منتقل ہوئی تھی۔ ہر کسی سے نیوز لے کر لطف اٹھانا، پھر بریکنگ نیوز کی طرح فرینڈز گروپ میں نشر کرنا، جیسے محترمہ آرزو کی اب کمزوری بن گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تابش دھاڑا۔ زلیخا بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گھر کے سربراہ وسیع راحت سے لے کر عزت مآب یارو صاحب تک ان کی فیملی کا ہر ممبر ہی انوکھا البیلا تھا۔ مجال ہے جو ایک کا بھی کوئی کل ٹھیک ہو۔ باپ سے لے کر بچے تک ایک ہی کھیت کے مولی گاجر تھے۔ بھائی پلیز بتائیں نا یار، وہ ایفل ٹاور تو ایک نمبر کا سڑیل ہے، پھر اس کی سسٹر کیسی ہے؟ انکل تو خیر سے بہت سویٹ ہیں، لیکن اس کی آپا سے کبھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، ورنہ میں آپ کی منتیں ہرگز نہیں کرتی۔ آرزو کھسک کر خود کو نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں سے گھور رہے تابش کے قریب ہوئی۔ بدلے میں آپ کو پاپا کے پاس سے آپ کا لائسنس لا دوں گی، لگے ہاتھوں ڈیل آفر بھی کر دی۔ وہ پاپا ویسے ہی آج میرے حوالے کرنے والے ہیں، اس لیے تم اپنا احسان اپنی پاکٹ میں رکھو۔ تابش نے اپنی ماں جائی کو گھورا، جسے بریکنگ نیوز اکٹھا کرنے کا نہ جانے کیوں اتنا خبت تھا۔ بھائی قسم سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، پورا دن کالج میں بھی چین نہیں آیا، بتائیں نا وہ کیسی ہے؟ مرغی کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ آرزو، تابش جھنجھلایا۔ بھائی پلیز، دونوں کا ڈی این اے سیم ہے تو حرکتیں بھی مماثل ہی ہوں گی۔ اکتا کر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ مطلب؟ آرزو کو تفصیلاً جانکاری درکار تھی تاکہ وہ فرینڈز میں رپورٹنگ کر سکے، تبھی تابش کے برابر کھڑی ہوئی۔ مطلب چھپکلی کا سر۔ وہ اس کے سر پر چپت رسید کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔
मतलब वो भी खड़ूस हैं? बुरी बात, वो तुम दोनों से बड़ी है। जुलेखा बेगम ने सरजनिश की। मुझे तो लगता है मेरे अब्बा हजूर से भी बड़ी हैं। अब्बा हजूर फिर भी थोड़ी राया दे देते हैं, लेकिन ये बंदी बला की शफीकुल कल्ब है। मजाल है मासूम बच्चे पर ज़रा भी रहम खाया हो। ताबिश दुखी दिल की सदाएं लबों में दबाकर झुंझलाया। थकान से ढाल आंखों को मलते हुए गले में झूल रही टाई को खींचकर जेब में रस्सा जागी सोई कैफियत में जीने तय करके किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा। हकीकतन जिंदगी में आज पहली बारी से कदम कदम पर लफ्ज़ थकान का अमली मफहूम समझ आया था। पहले 1.5 घंटा प्रिंटर के सामने खड़े होकर कॉपी निकालते, फिर 15 मिनट में तेज तेज निवाले निगलकर लंच टाइम खत्म करते हुए 1 घंटे बोर्ड की तरह बिना लपकुशाई किए बोरिंग सी मीटिंग में सबकी अजीबो गरीब आइडिया से मात फरमाते हुए और आखिर में अपनी बनाई गई फोटो कॉपी को तरतीब देते हुए। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि लेडी बॉस जब्बार साहब के हमरा किसी शूटिंग साइट का जायजा लेने चली गई थी, तो एलपी ने रहम दिली का सबूत देते हुए इसकी काफी मदद कर दी थी। न जाने कब जान छूटेगी, एक ही दिन में आधी जान उचड़ गई है। वो लंबी सांस अंदर खींचकर कंधे से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। या वहशत! नीम आंखों से सामने का नकाबले मंजर देख ताबिश की चीख बरामद हुई थी, लेकिन जब धुंधला मंजर शफाफ आईने में अक्स की तरह वाज़ेह हुआ तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का मंजर था ही कुछ ऐसा।